السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمدللہ الذی خلقنا وہدانا امر بالطاعات لما فيها من الخير والبركات ونهى عن المحرمات لما فيها من الشؤم والشرور والهلاكات. احمد ربي واشكره على نعمه التي لا يحصيها الا هو ما علمنا منها وما لم نعلم. ہر طرح کی ہم اللہ رب العزت کے لیے ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں ہدایت دی اور اس نے ہمیں اطاعت کے ان کاموں کا حکم دیا جن میں ہمارے لیے خیر اور برکت ہے، اور حرام کاموں سے منع کیا کیونکہ ان میں نحوست، شر اور فساد، تباہی ہے. میں اپنے رب کی حمد بیان کرتی ہوں اور اس کا شکر ادا کرتی ہوں، اس کی ان نعمتوں پر جنہیں اس کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا، کوئی گن نہیں سکتا، ان نعمتوں پر بھی جنہیں ہم جانتے ہیں اور ان نعمتوں پر بھی جنہیں ہم جانتے نہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہمارا رب ہی شکر اور تعریف کے لائق ہے. تعریف کا جذبہ انسان کے اندر ہر حال میں رہتا ہے. جب بھی وہ کسی اچھی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہتا، لیکن سب سے زیادہ تعریف کس کی؟ وہ جو خود نظر نہیں آتا لیکن بے شمار نشانیاں اس کے وجود پر دلالت کرتی ہیں. چاروں طرف کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے انہیں پیدا کیا، جس نے انہیں ہمارے لیے مسخر کیا، جس نے ہمیں ان سب چیزوں سے فائدہ پہنچایا. آج میں اسی موضوع پر بات کروں گی کہ پھر ایسے رب سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے پر پیدا کیا ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کر سکے، سب سے بڑھ کر اپنے رب سے محبت کرے. لیکن یہ انسان کی کمزوری ہے کہ وہ ظاہر میں نظر آنے والی چیزوں میں الجھ کے رہ جاتا ہے اور اپنے حقیقی رب کو بھول جاتا ہے اور اس کی بے شمار نعمتوں کو فراموش کر دیتا ہے اپنی ہی غفلت کی وجہ سے. لیکن چونکہ ہم پیدا اسی کے لیے کیے گئے ہیں، اس لیے جب تک اس کو نہیں پا لیتے، اس کو نہیں پہچان لیتے، اس سے محبت نہیں کرتے، اس وقت تک ہمارے اندر کا خلا پھر بھرا بھی نہیں جاتا. ہمارے اندر کی اداسی اور تنہائی اور ہمارے اندر کی بے چینی اور اضطراب بھی ختم نہیں ہوتا. اس لیے بہت ضروری ہے یہ بات کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں اور اس سے اپنا تعلق مضبوط کریں، اس کے آگے جھک جائیں اور اپنے قیمتی ترین جذبات اس کے لیے وقف کر دیں. اور جب تک ہم یہ نہیں کرتے اس وقت تک ہماری زندگی مکمل نہیں ہوتی. دنیا میں بھی ہم بے شمار نعمتوں سے صحیح معنوں میں فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اور آخرت کی سب سے بڑی نعمت اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار، اس کا شوق جب تک دنیا میں نہیں ہوتا وہاں بھی اس کی لذت نہیں پا سکتے. لہذا بے حد ضروری ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں اور اس کی اطاعت اس حال میں کریں کہ واقعی وہ ہم سے راضی ہو جائے. ہمارا رب کون ہے؟ اور خاص طور پر انبیاء علیہ السلام نے رب کو کیسے پہچانا، اس کے بارے میں سورۃ الشعراء کی آیات ایک بہترین تعارف کراتی ہیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام کا اپنے رب کے ساتھ تعلق تھا اور جس طرح وہ اپنے رب کو پہچانتے تھے، بظاہر دیکھنے میں بہت ہی سادہ لفظ ہیں لیکن ایک حقیقی تعلق کو بیان کرتے ہیں.
یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ ان کے حقیقی جذبات ہیں، یہ ان کے اپنے ہی احساسات ہیں اور یہ ان کے دل کی باتیں ہیں. وہ کہتے ہیں کون ہے رب؟ الذی خلقنی فہو یہدینی، وہ جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی مجھے راہ دکھاتا ہے. والذی هو یطعمنی ویسقینی، وہی جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وہی جو مجھے موت دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا. وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور وہ جس سے میں طمع رکھتا ہوں کہ وہ جزا کے دن میری خطا بخش دے گا. رب هب لي حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکم عطا کر اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا. واجعل لي لسان صدق في الآخرین، اور پیچھے آنے والوں میں میرے لیے سچی ناموری رکھ. واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اور مجھے جنت النعیم کے وارثوں میں شامل کر لے. یہ ہے ابراہیم علیہ السلام جو اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو کچھ یوں بیان کرتے ہیں. میں اور آپ سوچیں کہ کیا ہم جب کچھ کھا رہے ہوتے ہیں، جب کچھ پی رہے ہوتے ہیں، جب بیماری سے صحت یاب ہو رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہمارے دل کے بھی یہی جذبات ہوتے ہیں کہ یہ میرا رب ہے جو مجھے پلا رہا ہے، یہ میرا رب ہے جو مجھے کھلا رہا ہے، یہ میرا رب ہے جس نے میری یہ ساری ضروریات پوری کی ہیں. یعنی ہم میں سے ہر شخص یہ سوچے کہ رب کے ساتھ پرسنل لیول پر میرا تعلق کیسا ہے، کہ جو میرے اور میرے رب کے درمیان ہی ایک راز ہے جس کا اظہار میں اپنے رب کے سامنے ہی کرتی رہتی ہوں، جس کو میں دل ہی دل میں یاد کرتی رہتی ہوں، جو ہر موقع پر مجھے یاد رہتا ہے، ہر نعمت کے پانے پر مجھے اسی کا خیال آتا ہے، اور مجھے زندگی میں جو کچھ ملا ہے میں سب کچھ اسی سے منسوب کرتی ہوں کہ یہ مجھے میرے رب نے عطا کیا ہے. کیونکہ رب کے ساتھ ہر شخص کا اپنے طور پر ایک تعلق ہونا، ایک پرسنل لیول پر تعلق ہونا بہت ضروری ہے. ہمارا رب اگرچہ سارے جہانوں کا رب ہے، اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کو وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی اس پوری کائنات کی تدبیر کر رہا ہے، اس کا نظام چلا رہا ہے، سارے امور اسی کی طرف لوٹتے ہیں. ساری مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اس کی رہنمائی بھی اسی نے کی ہے. الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، وہ جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشی پھر اس کو راستہ دکھایا. وہ ہر چیز پر نگرانی کر رہا ہے، ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے. حکم ان سب پر اسی کا چلتا ہے، سارے کا سارا حکم اور سارے کے سارے فیصلے اسی کی جناب سے صادر ہوتے ہیں. کاموں کی تدبیر بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. زندگی اور موت کا رب بھی وہی ہے. آسمان اور زمین میں پائی جانے والی ہر چیز کا وہ علم رکھتا ہے. ایک ذرے سے لے کر عرش تک سب اسی کے کنٹرول میں ہے. ظاہری اور پوشیدہ باتوں کا وہ جاننے والا ہے. ہمارے دل کے اندر پائے جانے والے خیالات سے وہی واقف ہے. وہ نگاہوں کی خیانت تک کو جانتا ہے، وہ ہماری سرگوشیوں سے بھی واقف ہے. لیکن ذاتی طور پر اپنی زندگی میں، اپنی روزمرہ کی مصروفیات میں میرا اس کے ساتھ کتنا تعلق ہے اور کیسا تعلق ہے، میرے اوقات اس کی یاد میں کس طرح بسر ہوتے ہیں اور وہ یاد بھی کیسی ہوتی ہے. اور خاص طور پر نماز کے وقت ہماری نماز میں، ہماری عبادت میں، ہماری تلاوت میں اس کی یاد کا کتنا حصہ ہوتا ہے. وہ فرماتا ہے اقم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو. لیکن ہم نماز میں کیا کرتے ہیں؟ نماز کا اصل مقصد تو اس سے ملاقات ہے، اس کی عبادت کا اظہار ہے، اس کی یاد ہے.
جو عملی شکل میں ہم اس کے سامنے کھڑے ہو کر کرتے ہیں. لیکن افسوس یہ کہ ہماری نماز بھی اس کی یاد سے خالی ہوتی ہے. جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کتنے صفحے باقی ہیں. نماز کے وقت یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کتنی رکعتیں اب باقی رہ گئی ہیں. یعنی ہم ہر چیز کو انجوائے کر رہے ہیں، ہر چیز کے پیچھے جا رہے ہیں، طرح طرح کی چیزوں کی محبت میں گرفتار ہیں، لیکن جس نے سب کچھ دیا ہے اسی سے غافل ہے. تو رب کی عبادت کے لیے اس کی معرفت بے حد ضروری ہے، اس کی پہچان ضروری ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ ایک ہے اور اس جیسا کوئی نہیں. قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد، اس نے کسی کو جنا نہیں. ولم یولد، اور نہ کوئی اس سے جنا گیا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی ایک بھی اس کا ہمسر نہیں، کوئی ایک بھی اس جیسا نہیں. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کوئی چیز اس جیسی نہیں اور وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے. وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اپنے اسماء و صفات میں اور اپنے افعال میں کوئی بھی اس کے مشابہ نہیں. وہ بادشاہ ہے اور باقی ساری مخلوق اس کی ملکیت ہے. وہ رب ہے اور باقی سب اس کے بندے ہیں. وہ خالق ہے اور باقی سب مخلوق ہیں. وہ اکیلا ہی خالق ہے، خلق میں کوئی اس کا شریک نہیں. اسی لیے الوہیت میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں. وہی معبود ہے اور ہم سب عبادت کرنے والے ہیں، اور ہمیں اس نے پیدا بھی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے. زمین و آسمان کی ایک ایک چیز اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. کائنات کی ایک ایک چیز اس کی تابع دار ہے، اس کی وفادار ہے، اس کو پہچانتی ہے، اس کو یاد کرتی ہے، اس کے آگے جھکی ہوئی ہے. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، ہر ایک اس کے آگے سجدہ ریز ہے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم صرف زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں. لیکن جب عبادت کا وقت آتا ہے تو پھر ہم کبھی نفس کے غلام بن جاتے ہیں اور کبھی بندوں کے، کبھی اپنی خواہشات کے. ہماری عبادت کس قسم کی ہے؟ میرا اور آپ کا اور ہم سب کا اپنے رب سے تعلق کس قسم کا ہے؟ وہ عبادت کا مستحق ہے، لیکن کیا ہم نے اس کو واقعی اس کا یہ حق دیا ہے؟ پھر یہ کہ وہ اپنی ذات میں سب سے بڑا ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، بلند ہے، عظمت والا ہے، عرش پر مستوی ہے. اور پھر اس کے عرش کی وسعت ہم سب کو معلوم ہے کتنی زیادہ ہے. ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں مسجد حرام میں داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے پا کر ان کے پاس بیٹھ گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی آیت افضل ہے جو آپ پر نازل ہوئی؟ آپ نے فرمایا آیت الکرسی. کرسی کے مقابلے میں 7 آسمان اس طرح ہیں جیسے بیابان زمین میں کوئی چھلا پڑا ہوا ہو، اور پھر کرسی کے مقابلے میں عرش کا ہجوم اس طرح ہے جیسے اس چھلے کے مقابلے میں بیابان کا وجود ہو. اس کے عرش کی وسعتوں کو امیجن نہیں کیا جا سکتا. تو کہاں یہ کہ ہم اللہ رب العزت کی عظمت کا پوری طرح اس کا ادراک کر سکیں، اس کو محسوس کر سکیں. ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے. اور قیامت کے دن وہ فرمائے گا، آسمانوں کو لپیٹ لے گا اور اپنے دائیں ہاتھ میں لے کے فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، کہاں ہے جبار، کہاں ہے تکبر کرنے والے. پھر زمینوں کو اپنے بائیں ہاتھ میں لپیٹ کر لے لے گا اور فرمائے گا میں ہوں بادشاہ، میں ہوں جبار، کہاں ہے تکبر کرنے والے. اور اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا کسی کو بولنے کی جرات نہ ہوگی. لیکن کیا ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے
واقعی اس کو ہی بادشاہ مانتے ہیں، اسی کو بڑا سمجھتے ہیں؟ حقیقت میں طاقتور وہی ہے، باقی سب کمزور ہیں. صاحب قدرت وہی ہے، باقی سب بے بس ہیں. سب سے بڑا وہی ہے، اس کے سوا سب چھوٹے ہیں. وہ بے نیاز اور غنی ہے اور سب اس کے محتاج ہیں. وہ طاقتور ہے، اس کے سوا باقی سب ذلیل اور کمزور ہیں. وہی معبود برحق ہے، اس کے سوا جو بھی کوئی معبود ہونے کا دعویٰ کرے یا جسے کوئی معبود سمجھے وہ سب کے سب باطل ہیں. دنیا میں اگر کوئی طاقتور ہمیں نظر آتا ہے تو اس کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے. آج دنیا میں اگر کسی کے پاس اختیار ہے کسی بھی قسم کا، چھوٹا یا بڑا، تو اس کو وہ اختیار دینے والا اور اس کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے. لیکن ان ساری قوتوں اور ان ساری صفات کے باوجود وہ ارحم الراحمین بھی ہے اور مالک یوم الدین بھی ہے. نہایت رحم فرمانے والا ہے، لیکن انسانوں کو بدلہ بھی خود دے گا. جو بھی وہ اس کے ساتھ دنیا میں معاملہ کر کے جائیں گے